کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم آئین میں کر دی گئی، اس کے بہت سارے مسائل ابھی تک حل طلب ہیں، اگرچہ وفاق میں کے تحت چلنے والے 3 اسپتال کراچی میں وہ حکومت سندھ کو دے دیے گئے، کھربوں کی زمین ہے، وہ صرف JPMC جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی زمین اور NICVD کی زمین اور NICH کی انتظامات جیسے بھی ہیں لوگوں کو سہولت مل رہی ہے۔ یہ تو تھی 18ویں ترمیم کے بینیفیشری، لیکن میں آ جاتا ہوں اسپیشلائز یونٹ کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں یا خیرپور یا لاڑکانہ میں۔ لوگ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ہیلتھ کارڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی جو ذاتی حیثیت میں ایک ریسورس جنریشن کی، اور کینسر ہاسپٹل جو کراچی میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی ایک بیماری ہے، جو ہر 4تھا یا 5واں پیشنٹ جو جا رہا ہے اس دنیا سے، جس کی موت واقع ہو رہی ہے، اس میں کینسر ایک بڑا سبب ہے۔ ہم نے دیکھا ایک مریض کے سلسلے میں، جنہوں ہاسپٹل میں ایک سائبر نائف ہے اور ایک چھوٹا سا وارڈ ہے، چھوٹا سا یعنی اسپیشلائز یونٹ سمجھ لیجیے، کینسر وغیرہ کا کیموتھراپی اینڈ ریڈیشن۔ ایک کرن ہاسپٹل ہے جو وفاق کے زیر انتظام چلتا ہے، جیسے نوری ہسپتال اسلام آباد میں G8 میں ہے، ایٹامک جس کو کہا جاتا ہے، ایٹمی اسپتال یہ وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کراچی میں کرن ہر آدمی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے وہ، اور وہاں پہ اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ کینسر کا مریض اور اس کے لاحقین برداشت ہی نہیں کر پاتے، اور بالآخر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ یہی صورتحال ایک مریض کے سلسلے میں نے کل دیکھا کہ جنہوں ہاسپٹل میں لے کر گئے تو وہ ایمرجنسی نے کہا جی کہ ان کو وہاں پہ رجسٹریشن کرائیں اور اس کے بعد ان کو وارڈ میں لے کر جائے۔ ابھی تک وہ بندہ پیشنٹ جو ہے، اس جیسے سینکڑوں مریض ہیں، تقریباً 1400 مریض لگا لیجیے، پر منٹ کتنے مریض آتے ہیں جنہوں ہاسپٹل میں، صرف کارڈیو ویسکولر دیگر کو چھوڑ دیجیے آپ۔ ہارٹ کے جو امراض ہیں اس کو تو طبع ہے، فیڈرل بے ایریا 16 نمبر میں ہاسپٹل میں ہے، لاہور میں پرائیویٹ ہاسپٹل بہترین ہے، کینسر ہاسپٹل شوکت خانم کا چل رہا ہے، پشاور میں چل رہا ہے، کراچی میں ابھی زیر تعمیر ہے، اور لوگوں کو امید ہے کہ جب وہ ہاسپٹل بن جائے گا تو اس کی سہولت عوام کو، غریبوں کو بالخصوص حاصل ہوگی۔ جو افورڈیبل لوگ ہیں، جو اپر مڈل کلاس ہے یا امیر کلاس ہے، اس میں اگر یہ کینسر کی بیماری ہو جائے تو آنکالوجی کے لیے ان کے پاس اخراجات کا پیسہ موجود ہے، وسائل موجود ہے۔ لیکن اکثریت غریب لوگوں کی اس ملک میں تو 18ویں ترمیم کے بعد جو آنے والا پیسہ ہے صوبائی حکومتوں کے پاس، وہ تو امیر ہو گئے ہیں، وفاق کمزور ہو گیا۔ اور اس بارے میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، آل دی آرگنائزیشنز، پاکستان کے کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 18ویں ترمیم کے اندر بھی ماڈیفائی کر کے دیکھتے کہ کون سی کمی رہ گئی ہے۔ عوام کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، اور یہ کوئی 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں موجود ہے۔ وہ گمبٹ کی مثال دے دیتے ہیں جی، گمبٹ ہاسپٹل لیور ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر۔ جناب کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو، سکھر اور خیرپور کے لوگوں کو، لاڑکانہ کے لوگوں کو آنکالوجی کا، کینسر کا کوئی اسپیشلائز یونٹ نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی کتنا جاتا ہے آپ کا پیسہ؟ آپ کے پاس سے کیا جانا ہے؟ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے ریسورس موبلائزیشن ہوتی ہے، نیشنل ڈویزبل پول سے آپ کو پیسہ مل جاتا ہے۔ اب وہ گورننس کا سٹائل ہے، سندھ میں جو گورننس ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ پنجاب میں مریم صاحبہ، ان سے میو ہسپتال نہیں سنبھل رہا، جو تاریخی انگریزوں کے دور کا ہسپتال ہے، وہاں پہ کارڈک ڈپارٹمنٹ میں دوائیاں ہیں، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں۔ ابھی انہوں نے سنا ہے کہ پیسے ریلیز کر دیے ہیں۔ لاہور کی محترمہ کی میں بات کر رہا ہوں، جناب علی محترم نواز شریف صاحب کی اہلیہ۔ تو یہ تو ہے 18ویں ترمیم کے پھل جو عوام کھا رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں مختلف ترمیم، اور پھر 26 ترمیم۔ 26 ترمیم کا بینیفیشری کون ہے کہ اس کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں؟ جناب عوام الناس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے ایک ڈس آرڈر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے۔ اور اس میں 4 بڑی پارٹیاں، جس میں JUI، جس میں MQM، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ شامل ہے، قاف بھی اس میں شامل ہے، اور ایک سنگل پارٹی مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کیا یعنی کوئی اسٹڈی ہے، نہ ڈیبیٹ ہے؟ نیشنل ڈیبیٹ کرائے بغیر اوور نائٹ صبح ساری رات اجلاس قومی اسمبلی کا چلتا رہا، اور صبح 5-6 بجے اذانیں ہو رہی تھی جب اس کو پاس کیا گیا۔ ایمرجنسی کیا تھی؟
وہ تو سب کا سب انڈو ہو گیا. آپ نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس جناب منصور علی شاہ کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا. قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے, وہ تو ہو نہیں سکا. قاضی صاحب اپنے گھر چلے گئے, لندن سے آئے تھے, وہ تو چلے گئے. نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے, وہ بھی چلے گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئین وہ اچھا ہوتا ہے, قانون وہ اچھا ہوتا ہے جس میں عوام الناس اس کو اون کریں. عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں آئین 73 کا آئین کیا کہتا ہے. متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا ہے. تو ناظرین, یہ ہے وہ صورتحال جس کا اکنامک بینیفٹ عوام کو جس کانسٹیٹیوشن سے حاصل نہ ہو, وہ کانسٹیٹیوشن کو پھر اوپر طاق میں بالائے طاق کر دیا جائے, اس کو طاق میں رکھ دیا جائے, جیسے کہ مسلمانوں نے طاق میں قرآن مجید کو رکھا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کو ہوا لگاتے ہیں یا اس کی ڈسٹ مٹی کو پوچھا جاتا ہے, اس کے جزدان کو. تو ناظرین, یہ ہے آپ کی خدمت میں صورتحال کہ عوام کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے لوگ مر رہے ہیں, کوئی بھی سہولت حاصل نہیں ہے. کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, لاہور کی بات کر رہا ہوں. شوکت خانہ ہاسپٹل پشاور, لاہور اور اب شاید کراچی میں, اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن وہ جو بنانے والا ہے, جو اس کا معمار ہے, اسی کو آپ نے جیل میں ڈھک دیا, جیل میں ڈال دیا اس لیے کہ وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے عوام الناس نے اپنا فیصلہ کیا تھا 8 فروری کو, لیکن اس فیصلے کی کچھ نہیں بنی. اور نتیجہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹوٹل ڈس آرڈر ہے, پولیٹیکل کیوس ہے, اور یہ یعنی اتھارٹیرین رول ہے, ڈیموکریٹک رول نہیں ہے, جس کے لیے ایون امریکہ کے ڈیموکریٹس نے اور ریپبلکن نے ملا کر ایک اپلیکیشن بنا کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھیجی ہے, اور اس کی کنفرمیشن وائٹ ہاؤس نے کر دی ہے کہ ہمارے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں نے, ان کے لوگوں نے, کانگریس مین نے اپروچ کیا ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے. ظاہر ہے اپنے وقت پر وہ فیصلہ کریں گے, ان کے انتخابات ہو رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن, یہ جو ہیں کملا ہارس والی پارٹی جو کہ خود مقابل ہے اس کے ٹرمپ کے, وہ کوئی فیصلہ کر سکے. دباؤ تو ہے, اور اسی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے عدلیہ کی جو یعنی یونٹ ہیں, سبسیڈری یونٹس ہیں ہائر کورٹس کے, ان کی کردار سے آپ یعنی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی عدلیہ کی پاکستان میں. جہاں پہ انصاف ختم ہو جائے, تلتا ہو بکتا ہو, تو وہاں پہ عوام الناس ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی مرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنے کمنٹ کیجئے, بیل آئیکن کو دبائیے, نوٹیفیکیشن آتے رہیں. بہت بہت شکریہ. والسلام.